جو ہے چراغ کے جلنے سے پیدا ہوتی ہے. اور چراغ کیا ہے؟ آپ نے مساجد میں بھی چراغ جلتے ہوئے دیکھے ہوں گے، درباروں میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے چراغ بڑے ہوتے ہیں، مٹی کا دیا بھی کہا جاتا ہے اسے، اور اس میں سرسوں کا تیل بھی جلاتے ہیں اور کپاس کی ایک وٹ سی بنا دیتے ہیں، پتیلا کہتے ہیں اردو میں اسے، کپاس کا ایک پتیلا بنا کے اس میں رکھتے ہیں اور اس کو جلا دیتے ہیں. اب اس میں سے جو ایک بھڑکن کی آواز آتی ہے، جہاں تو دھڑکن کی آتی ہے وہاں بھڑکن کی آتی ہے ایک بار کی، اور ایک لو سی پیدا ہوتی ہے، زبان نما لو لہرا رہی ہوتی ہے. یہ تعارف ہو گیا چراغ کا. اب یہاں یہ جو آپ افسانہ پڑھیں گے، چراغ کی لو کو بطور علامت استعمال کیا گیا. علامت جو ہے زندگی میں جہاں بھی آپ کوئی ادب سے وابستہ ناول افسانہ پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ساری علامات ہوتی ہیں، یعنی چھپی ہوئی بات، رمزیہ، کوئی رمز. اب یہاں یہ جو علامت ہے یہ زندگی کی علامت ہے. یہاں چراغ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں زندگی کی، انسانی زندگی کی، انسانی سماج کی، انسانی معیشت کی. تین پہلو بن رہے ہیں. کیا؟ انسانی زندگی، انسانی معیشت اور انسانی سماج. ان کی علامت ہے یہ چراغ. اگر یہ چراغ اپنی لو کو بڑھاتا ہے انسانی ذریعے سے تو اس کا مطلب ہے کہ تیل زیادہ ہے، لو بڑھا دی گئی ہے. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب بجلی کا بل کم تھا تو زیادہ بتیاں جلاتے تھے گھر میں. جب سے بجلی کا بل بڑھ گیا ہے تو کمکمے کم جلائے جاتے ہیں، روشن کیے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے پرانے ادوار میں جب تیل زیادہ ہوتا تھا تو پھر چراغ بھی زیادہ ہوتے تھے، یا چراغ ایک ہوتا تھا تو تیل زیادہ ڈالا جاتا تھا اور وہ زیادہ روشنی ہوتی تھی اس کی. اب یہ اس لیے ہوتا تھا کہ جلانے والا صاحب حیثیت ہے، معاشی طور پر مضبوط ہے اور سماجی حوالے سے بھی خوشحال ہے. یہ علامت تھی. اب یہاں جس گھر کا حوالہ دیا جا رہا ہے، یہاں ایک خاتون، ایک مرد، ایک ان کی بیٹی ہے، 3 لوگ ہیں. بہت زیادہ غربت کی وجہ سے گھر کی جو مالکن ہے اس کو ٹی بی ہو جاتی ہے. اب گھر کا جو سربراہ ہے وہ کسی کپڑے کی دکان پر کام کرتا ہے، کچھ آنے تنخواہ ہوتی ہے اور اس کی تنخواہ بھی نہیں بڑھائی جاتی، لیکن کیونکہ پرانا ملازم ہے اس کو دکان والا ابھی تک رکھے ہوئے ہے دکان پر، ملازمت پر، کہ اس کا رزق چلتا رہے. بیڑی پیتا ہے اور اس کی جو مسز ہے اس کا علاج کرانے کے لیے پیسے اس کے پاس زیادہ نہیں ہے. کوئی علاج دوائی، چھوٹا موٹا علاج، بخار کی دوائی، درد کی دوائی. انجام کار یہ ہوتا ہے کہ اس کی مسز یعنی گھر کی مالکن اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اب اس میں ہمسائے مدد کرتے ہیں، سب ظاہر ہے اس مشکل کو حل کرتے ہیں. اب 2 باپ اور بیٹی باقی رہ جاتے ہیں. اب اس میں ٹی بی جو ہوتی ہے وہ اچھوت کہتے ہیں، جیسے ایسا مرض ہے کہ ایک سے دوسرے شخص کو منتقل ہونے والا ہے
اور غربت ہو تو تیزی سے پھیلتا ہے، کیونکہ نئے برتن نہیں ہوتے، الگ برتن استعمال نہیں کیا جاتے، زیادہ تر لوگ واقف نہیں ہوتے، جہالت ہوتی ہے، تو پورے گھر کے افراد بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو دوسرا نمبر لگ جاتا ہے بیٹی کا، ایک ہی بیٹی ہے، بیٹی کا نام ہے اچھن، تو وہی بیماری اس کو لگ جاتی ہے۔ اب یہاں اچھن چاہتی ہے کہ خوشحالی ہو، ابا اس کا علاج کروائے، حق ہمسائے جو ہیں آس پاس کے جو دوست ہیں، لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی شادی ہو جانی چاہیے، کیونکہ سماجی حوالے سے، معاشی حوالے سے کمزور گھر ہے، تو ایسا رشتہ بھی سوسائٹی میں، سماج میں لوگ کم قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اچھے گھر میں رشتہ ہو، طاقتور ہو، خوشحالی ہو، اچھی جاب ہو، یہ ایک معیار بن گیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ بھی ہم لوگ پاکستان میں بھی بھگت رہے ہیں کہ کروڑوں خواتین، فگر میں 3 سے 4 کروڑ خواتین شادی کی منتظر ہیں، جن کی عمر 35 سال ہو چکی ہے۔ اسی خواب کو وہ دیکھ رہی ہے کہ اچھا گھر ہو، کمانے والا ہو، اچھی جاب ہو، لیکن میسر نہیں آیا ایسا گھر، نہ گھر والا۔ تو آپ دیکھیں کروڑوں میں خواتین شادی نہیں ہو۔ اب اچھن کو کون پسند کرے یا اچھن کے ساتھ شادی ہو اس کی اور اچھن کی زندگی بدل جائے؟ لوگ کہتے ہیں کھائے پیے گی، اچھی ہو جائے گی، اس کو بیاہ دو۔ یہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خوشحالی اچھا کہاں سے کھائے کہ باپ غریب ہے۔ اب ایک رات گھر میں آتا ہے باپ، تو وہ کھانس رہی ہوتی ہے، ابا جی بیڑی پی رہے ہوتے ہیں، دھوئیں کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہے اچھن کو، وہ کہتی ہے بیڑی نہ پیو ابا۔ ابا جی جو ہے نا پٹی کے ساتھ ایسے بیڑی کو بجھا دیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے نہیں پی رہا۔ پھر وہ ایک خواہش کا اظہار کرتی ہے، کہتی ہے کہ ابا ایک عرض ہے۔ تو والد کہتے ہیں کیا؟ وہ کہتی ہے کہ کیا چراغ کی لو بڑھا دوں؟ اب یہی آ کے آپ سوچیں، یہی ایک جملہ اس پوری کہانی کا الٹا ہے، نتیجہ ہے، اخلاقی سبق ہے اس میں، کہ چراغ کی لو بیٹی چاہتی ہے بڑھا دی جائے اور باپ کہتا ہے نہیں۔ اٹھوارے میں بڑی مشکل سے تیل میسر آتا ہے، اس کے لیے بھی کہتا ہے پاؤں کا قیمہ ہوتا ہے، قطار میں کھڑا ہو کر لینا پڑتا ہے، تو چراغ کی لو نہیں بڑھائی جا سکتی۔ وہ کہتی ہے ساتھ والے گھر میں تو 4 6 چراغ جلائے جاتے ہیں، گلی میں بھی جلتے ہیں۔ اب یہ جو جملہ ہے اس بات کی علامت ہے کہ ساتھ والے گھر میں اتنے چراغ جلتے ہیں، تو اس واضح یہ ہوا کہ وہ امیر گھر ہے اور یہ غریب گھر ہے جہاں ایک چراغ کی لو بھی نہیں بڑھ رہی۔ اب ایک اور علامت یہاں سے نکلتی ہے، سامنے آتی ہے بات، کہ اس چراغ کی لو کو بڑھانے کے لیے سماج کیا کر رہا ہے، کیا مدد کر رہا ہے اس گھر کی؟ اچھا کھانا دے رہا ہے ان کو، ہمسایہ دے دے، کوئی اچھی فیملی دے دے، یا جس گھر میں زیادہ چراغ جل رہے ہیں، شاندار دیکھیں، یہیں سے ایک بات سامنے آتی ہے، چراغوں والا گھر جہاں زیادہ چراغ جل رہے ہیں، وہ بھی تو مدد کر سکتے ہیں اس گھر والے کی، اچھن کے والد کی۔ اس کا مطلب وہ خوشحال ہے، زیادہ چراغ جلا رہے ہیں، تو ان کی مدد کر سکتے ہیں، دوا میں، غذا میں، سماجی بہتری میں، لیکن ایسا کوئی نہیں کر رہا۔ بے حسی ہے، خود غرضی ہے، مدد نہیں ہو رہی۔ کوئی جہاں ہے، آج کا معاشرے پہ آپ دیکھ لیں، بہت زیادہ بے حسی ہے کہ کہیں بس کی ٹکر سے، نام نہیں لینا چاہ رہا، کہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو لاش 3 گھنٹے تک پڑی رہتی ہے سڑک پر ہی، یہ بے حسی کی انتہا ہے۔ تو یہاں اس افسانے سے واضح ہوا کہ جب کوئی طاقتور طبقہ کمزور طبقے کو مدد کرنا بند کر دیتا ہے اس کی، تو پھر سوسائٹی زوال پذیر ہوتی چلی جاتی ہے۔
حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بے حسی پیدا ہوتی ہے، خود غرضی پیدا ہوتی ہے، بے دردی پیدا ہوتی ہے، اور یہاں اسی حوالے سے اشاریے موجود ہیں۔ اور آخری جو اس کا منظر ہے افسانے کا، اسے ڈراماٹائز بھی کیا جا سکتا ہے کہ مایوس ہو کر ایک مریضہ جس کا نام اچھن ہے، وہ اپنے کمرے کی طرف لڑک جاتی ہے اور خود کو اپنی چارپائی پر گرا دیتی ہے۔ اور یہاں شروع میں ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ مردے نظر آتے ہیں اسے، لٹھے کے تھان پہنے ہوئے، کھڑ کھڑ یعنی کفن پہنے ہوئے۔ تو یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ میں بھی مر جاؤں گی اور لینے والے مجھے بھی لے جائیں گے کفن پہنا کر، میری ماں کو جیسے لے کر گئے تھے میں بھی ایسے ماری جاؤں۔ تو مارنے والا کون ہے؟ سماج۔ اسلام کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو زکوٰۃ کا نظام موجود ہے، بیت المال موجود ہے، اور جہاں زکوٰۃ کا طاقتور نظام ہے، آپ سب لوگ زکوٰۃ دے رہے ہو، یقین جانیے کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں بجلی کا بل ادا نہ ہو، جہاں کوئی رات کو بڑی تکلیف میں سوئے کہ کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھا سکا، کہیں غربت ہو، کسی کا بچہ تعلیم سے محروم رہ جائے، کوئی اپنی وردی نہ خرید سکے اپنے بچے کے لیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ طاقتور طبقے اگر مدد کریں، لیکن ایسا نہیں۔ یہاں کمانے کا مقصد دوسروں کو نیچا دکھانا ہے، سٹیٹس کو اپ گریڈ کرنا ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں پر جا کر کھانا کھانا ہے، افطار بوفے ڈنر کرنا ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، افطار ڈنر کیا تھا بوفے جو آج ہو رہا ہے 10-10 20-20 ہزار میں، 30-30 ہزار میں افطار بوفے ڈنر ہو رہا ہے، 2-3 لوگ جاتے ہیں؟ کیا آپ نے یہی تعلیم دی تھی؟ ایک کھجور سے روزہ کھولنے والی عظیم شخصیت، اس نے تو یہ سبق دیا تھا کہ صبر، روزہ صبر، توکل اور برداشت کا کام دیتا ہے، سکھاتا ہے۔ اور آپ نے جو زندگی گزاری، سادگی کی، وہ یہ تعلیم ہے کہ زیادہ پیسے ہیں تو اسراف نہ کرو، درمیانی راستہ اختیار کرو، فضول خرچی بھی نہ کرو اور بہت زیادہ بخل بھی نہ کرو۔ جب یہ دونوں کام کیے جائیں گے تو فالتو پیسہ جو بچ جائے گا اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ وہ خود بخود زکوٰۃ کی طرف مرتکز ہو جائے گا دھارا، اور غریب جو سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، لوگ ہیں، وہ اپ گریڈ ہو جائیں گے، ترقی کر جائیں گے۔ تو اس اینگل سے آپ نے اس افسانے کو دیکھنا ہے۔ مکمل آپ کو میں نے یہ لیکچر دیا، ایک بھرپور لیکچر ہوا آج، اور اس لیکچر میں یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں یہ خلاصہ بھی ہے کسی افسانے کا، اور آپ کو پتہ چلا کہ خلاصہ کیسے لکھتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے، خلاصے کا متنی مطالعہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ واٹ از دا ٹیکسٹ، واٹ از دا ٹیکسٹ آف اے اسٹوری، کسی کہانی کا متن کیا ہے۔ تو یہ مکمل ہوا لیکچر۔ آپ نے اس افسانے کو توجہ سے پڑھنا ہے اور میری ساری باتیں ذہن نشین کرنی ہے، جو جو باتیں ہوئی ہیں۔ کل انشاءاللہ مزید اس کے جو مندرجات ہیں ان پہ ہم گفتگو کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔